یأتیکم بلیلن کہ تمہارے پاس رات لے آئے، تسکنون فیہ کہ تم اس میں سکون حاصل کرو، افلا تبصرون کیا تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ یعنی افلا تبصرون اس پس منظر میں جس طرح سم بکم عمی، یعنی جو لوگ نہیں سوچ رہے تھے، حق نہیں دیکھتے تھے، حق نہیں سنتے تھے، حق نہیں بولتے تھے، اگرچہ کان بھی صحیح تھے، آنکھیں بھی صحیح تھیں، زبانیں بھی صحیح تھیں، لیکن اللہ نے فرمایا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چونکہ جو مقصد جس کے لیے یہ عذاب بنائے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے، تو پھر ان کے کان ہی نہیں، ان کی آنکھیں ہی نہیں، ان کی زبانیں ہی نہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رات والی جو میری نعمت ہے اور جو دن والی میری نعمت ہے، کہ میں جو رات کے بعد دن لاتا ہوں، جو اس دن کے آنے کو نہیں دیکھتا وہ نابینا ہے، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ یعنی نہ دیکھنے والوں کو کہا نا کیوں نہیں دیکھتے، یعنی جو اللہ کو ایک نہیں مان رہے یا دن کے ایک مانا ہے، تو اس وقت جو قدرت کا تقاضا ہے اس کے مطابق سجدہ نہیں رب کو کر رہے، افلا تبصرون تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اور آگے پہلے مقام پر فرمایا افلا تسمعون تم کیوں نہیں سنتے، اور دوسرے مقام پر جب فرمایا کہ قل ارأیتم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، خبر دو تم اے لوگو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر رب قیامت تک کے لیے ایک ہی دن بنا دیتا، تو ویسے تو دن بڑی نعمت ہے، لیکن جب رات نہ آئے اور یہ بتا دیا جاتا ہے اب دن ہی رہنا ہے، تو پھر تو 2-4 دنوں میں سب نے کہنا ہے کہ اب تو دن کا ہونا ہمارے لیے بڑی مشقت بن گیا ہے کہ رات آ ہی نہیں رہی۔ تو ہر ایک کے لیے یعنی جتنا رات ہمیشہ ہو جائے تو دن کا انتظار ہے، ایسے ہی اگر دن ہمیشہ ہو جائے تو پھر رات کی بہت زیادہ شدت سے ڈیمانڈ ہوگی کہ رات آئے رات آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ کون ہے جو لا سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تو یہ خدا ہے، رات لاتا ہے، اور کوئی نہیں جو رات لا سکے، اور یہ خدا ہے جو دن لے آتا ہے، اور کوئی نہیں جو دن لا سکے۔ تو رب ذوالجلال یعنی جھنجھوڑ رہا ہے، اور پہلے فرمایا افلا تسمعون تم سنتے نہیں ہو، یعنی تم جو بہرے ہو تمہیں پتہ نہیں چل رہا، اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے افلا تبصرون تم دیکھتے نہیں ہو۔ جب کہا کہ اگر رات کو رب ہمیشہ کر دے تو وہاں یہ فرمایا تم سنتے نہیں ہو، اور جب دن کی بات کی تو فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو اللہ کے کلام میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی آج سمجھے عربی کے 4 لفظ اکٹھے کر کے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے بھی قرآن بنا لیا ہے، ایسے نہیں ہے کہ کہیں افلا تعلمون ہے اور کہیں افلا تسمعون ہے اور کہیں افلا تبصرون ہے، نہیں، اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ جو سماعت ہے اس میں ادراک کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اندھیرے میں بندے کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، سنائی پھر بھی دیتا ہے، اور دیکھنے کے لحاظ سے رائی اور مری کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے، پھر چیز نظر آتی ہے۔ لیکن کان جو ہیں وہ ہر طرف سے سن لیتے ہیں، پچھلی بات بھی، سامنے والے بھی، دائیں والے بھی، بائیں والے بھی، تو کانوں کا دائرہ جو ہے ادراک کا وسیع ہے، کانوں کا دائرہ ادراک کے لحاظ سے وسیع ہے۔ تو پھر رات کا جب ذکر کیا رب ذوالجلال نے، تو چونکہ وہاں آنکھ دیکھتی نہیں اندھیرے میں،
تو وہاں خصوصی طور پر سماعت کا ذکر کیا کہ تم سنتے نہیں ہو، اور جہاں پھر دن کی بات کی تو پھر فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی جو دیکھنے کا حق ہے وہ تم پورا نہیں کر رہے۔ تو سننے اور دیکھنے میں جو ہے وہ یعنی ایک جیسا ہی مسئلہ نہیں بلکہ جدا جدا ہے، اور اس پہ آگے جدا جدا حکمتیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اعضاء پر بحث کرتے ہوئے ائمہ نے یہ کہا کہ رب نے کان سائیڈ پہ لگائے ہیں، آنکھیں سامنے لگائی ہیں، اور یہ بھی اس کے اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے۔ کیوں؟ اگر آنکھیں سائیڈ پہ ہوتی، کان سامنے ہوتے، تو پھر بندے کے بار بار ایکسیڈنٹ ہی ہوتے رہتے کہ سامنے چلتا چلتا ٹکرا جاتا، سامنے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ دائیں بائیں دیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں جتنی سامنے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دائیں بائیں تو کبھی ضرورت پڑتی ہے، اور سامنے کی ہر قدم پہ ضرورت ہے۔ تو جگہ یہی تھی انسان کے چہرے کی، اس کو اب تقسیم کرنا تھا کہ آنکھیں کہاں لگائیں اور کان کہاں لگائیں۔ تو رب نے اس کی قدرت نے یہ بتایا کہ آنکھیں وہاں لگائیں جہاں زیادہ فائدہ ہے۔ تو اب دائیں بائیں گردن پھیر کے دیکھ لے گا، لیکن اگر آنکھیں ہوتی اس جگہ تو سامنے تو بالکل اندھیرا ہوتا، تو یہ نہ ڈرائیونگ کر سکتا، نہ خود گلی میں چل سکتا، تو سامنے بار بار کسی چیز سے ٹکرا جاتا، کسی کنویں میں گر جاتا۔ تو رب ذوالجلال نے آنکھیں سامنے لگائیں اور کان سائیڈوں پہ، کہ کان سائیڈ پہ ہوں گے تو کانوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سامنے ہوں تو سنیں، وہ سائیڈ سے بھی پورا اپنا کام کر لیں گے۔ تو اس طرح یعنی نظام ہستی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز میں آیات رکھی، اور انہیں کہا کہ تمہیں کان دیے تھے، ایسے تو نہیں جیسے تم استعمال کر رہے ہو، اس سے دیکھو کہ کانوں کے خالق کی حکمتیں کتنی ہیں، اور ان سن سن کے اللہ کی مخلوق کے لحاظ سے عبرت حاصل کرو، اور ایسے ہی دیکھنے کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں ان دونوں چیزوں کا ذکر کر کے جس میں رب ذوالجلال نے ایک وارننگ بھی دی، بتاؤ کون ہے تم جو پوجتے پھرتے ہو بتوں کو، کوئی چاند کو، کوئی ستارے کو، کوئی آگ کو، کوئی درختوں کو، کوئی گائے کو۔ اب یہ روزانہ تم رات کے بعد دن لے رہے ہو، دن کے بعد رات لے رہے ہو، تو اگر رب قیامت تک کر دے رات تو کون لائے گا دن، اور اگر رب قیامت تک دن بنائے گا تو کون لائے گا رات؟ اس کا جواب دو۔ یعنی خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو، اور اس کے بعد پھر خود جواب دیا، چونکہ کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ کون لا سکتا ہے؟ ایک ملک میں سورج کوئی نہیں لا سکتا، پوری دنیا میں کون لائے گا؟ ایک شہر میں ڈوبا ہوا سورج کوئی نہیں واپس لا سکتا کہ اب دن طلوع ہو گیا ہے، پوری دنیا میں کون لائے گا؟ ایک دن کوئی نہیں لا سکتا، ہمیشہ کون لائے گا؟ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے کہا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے، دن بھی بنایا ہے۔ اور من تبیزیہ ہے، یہ نہیں کہ ساری یہی رحمت ہے، رحمت کی کروڑوں منظر جو ان میں سے ایک جھلک ہے، اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بنائی اور دن بنایا تمہارے لیے۔ تو کتنا بڑا ہے انسان کہ جس کے لیے روزانہ اتنی نعمتوں بھری رات آتی ہے، کہ رات میں جو سکون ہے انسان کے لیے، ایسا گھنٹہ بھی کوئی ماحول بنانا ہوتا کہ ہر طرف اندھیرا چھا جائے اور سناٹا چھا جائے، تو کون کسی کو آرام کے لیے ایسا ماحول دے سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یعنی یہ جو دہریے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ کائنات خود چل رہی ہے، انہیں کہا گیا کہ تمہیں کوئی ہے تو لاؤ مقابلے میں، یہ تو اللہ چلا رہا ہے۔
اور یہ اس کی رحمت ہے کہ پیسوں سے کہ اتنے پیسے دو آج کی رات کے تب یہ گزرے گی، اگلا دن تب آئے گا، اتنے پیسے جمع کراؤ، تو وہ تو مفت میں سب کچھ دے رہا ہے۔ یعنی اگر اپنے پیسوں سے ایک سال کے لیے بھی بندوبست کرنا پڑتا تو کوئی حکومت یہ بجٹ کیسے پورا کر سکتی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے اس نے بنایا۔ تو اب جو رب کو ماننے والے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ نہ ماننے والوں کو کہے یہ ہمارے رب کی پیدا کردہ رات ہے اور ہمارے رب کا دیا ہوا دن ہے، تمہارا کوئی ہے تو اس کو کہو علیحدہ کوئی بنا لے اور علیحدہ کوئی موسم تبدیل کرے اور علیحدہ کوئی آسمان پہ اپنا سورج چھوڑے۔ یہ جو کچھ ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارے لیے ہے، اور ہمارے صدقے تم بھی کھا رہے ہو۔ جو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جن کے صدقے سب کو ملتا ہے، جن کے صدقے تو مسلمانوں کے صدقے باقی بھی کھا رہے ہیں، اور ہیں اتنے ناہنجار کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں تنگی ہے، حالانکہ مسلمانوں کی وجہ سے رب موسم بدلتا ہے، بہاروں میں پھول کھلتے ہیں، پھر پھل بنتے ہیں، پھر ان میں رس بھرتا ہے اور رنگ ان پہ چڑھتا ہے۔ وہ تو ان لوگوں کی وجہ سے جو رب کو مانتے ہیں، نہ ماننے والے دھتکارے ہوئے تو ان کے صدقے کھا پی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رب نے پیدا کیا، اور جو پھر اس چیز کو سمجھ کے اللہ کی قدرتوں کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا ہے، تو وہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حق تو پورا کر کوئی نہیں سکتا، لیکن اس کو کہیں گے کہ یہ شکر کر رہا ہے، اور جو شراب نوشی کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، ناچ ڈانس میں گانے میں وہ وقت گزار رہا ہے، تو وہ تو الٹا رب کی قدرت کو اکڑ رہا ہے اور سرکشی کر رہا ہے۔ وہ جہان بگاڑنے کا باعث ہے۔ اگر سرکار کی رحمت کی چھتری نہ ہوتی تو یہ نیو ایئر نائٹ منانے والے اور اس طرح کرسمس اور بسنت اور یہ کلب اور ان کی سارے کرتوتوں سے کب کہ یہ بندر اور خنزیر بن گئے ہوتے اور زمین دھنس چکی ہوتی اور آگ برس چکی ہوتی۔ لیکن یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھتری ہے کہ آپ کو رب نے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے، اس کی وجہ سے ان کا بچاؤ ہے، اور ان کو پھر شرم نہیں آتی کہ انہی کے خاکے بناتے ہیں اور انہی کی توہین کرتے ہیں کہ جن کے سہارے ان کے پاؤں کے نیچے زمین لیٹی ہوئی ہے۔ اگر وہ محبوب نہ ہوتے تو کب کی زمین انگڑائی لیتی اور ان کو کہیں گرا دیتی، اور زمین کی انگڑائی تو ایک منٹ بھی ایسی ہے کہ جس سے پھر کوئی کہاں رہے گا۔ اب جب زلزلہ آیا تھا مانسیرا میں تو چند منٹوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، تو چند منٹ بھی زمین اگر انگڑائی لے تھرانا شروع کر دے تو بلڈنگیں کہاں رہیں گی باقی، اور کہاں کوٹھیاں اور کہاں گاڑیاں۔ تو یہ جو سب کچھ نظام چل رہا ہے، یہ لوگ لا کلمہ خلقت الافلاک، یہ سرکار کے صدقے سب کچھ بنا تھا اور صدقے میں ہی چل رہا ہے۔ تو اس پر شکر یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا جائے اور آپ کا ادب و احترام کیا جائے۔ اور دوسری صورت وہ دہشت گردی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکل آیا ہے، الوہیت کی پہ تنقید کرتا ہے یا رسالت پہ تنقید کرتا ہے، یہ ہے دہشت گردی۔ کیونکہ پہلی قوموں میں ایسے کام کرنے سے زمینیں پھٹ جاتی تھیں اور عذاب آ جاتے تھے، تو آج بھی یعنی ان کی وجہ سے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ کی رحمت سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کو بنایا اور دن کو بنایا۔ کیوں؟ آگے تین مقصد بیان کیے، ایک یہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، دوسرا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تیسرا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔